5 سالوں میں قرضہ لیا وہ انہوں نے 2.5 سالوں میں لیا. اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان 3 سالوں میں ایک بھی منصوبہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں لگا سکی. ایک بھی منصوبہ. اور سنو یہ کہتا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو مان لو کہ حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہے, چور ہے. آج پیٹرول 1 مہینے میں 4 مرتبہ مہنگا ہوتا ہے. آج آٹا آسمانوں کو چھو رہا ہے. جو دوائیاں ہسپتال میں شہباز شریف کے دور میں مفت ملتی تھیں آج غریبوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈائلسس مفت ہوتا تھا اسپتالوں میں. آج ہر چیز نایاب ہو گئی ہے غریب آدمی کے علاج کے لیے. اور یہ سامنے سے میٹرو بس گزر رہی ہے. آپ نے خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے ملتان میٹرو بس میں 10 ارب روپے کا غبن کیا ہے. شہباز شریف عدالت میں گیا, 3 سال ہونے کو آئے ہیں. عمران نیازی کا وکیل پیشی پہ پیشی تاریخ پہ تاریخ لیتا ہے, لیکن پشاور میٹرو بس جس کا خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت نے کہا کہ اس میں اربوں کا غبن ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ناقص ہے, بسیں چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور یہ پھر کہتا ہے ریاست مدینہ ہے. میں کہتا ہوں سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ بی آر ٹی, معلم جبا اور یہ سونامی بلین ٹری سکینڈل جو ہے, آج پاکستانی قوم یہ جان چکی ہے کہ یہ سارے کھوکھلے نعرے تھے. نیا پاکستان تو کیا, پرانے پاکستان کی اچھائیاں بھی اس نے اپنے جھوٹ کے نیچے دفن کر دی ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, چاہے خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, چاہے احسن اقبال صاحب ہوں, مریم بہن, ہمارا قائد نواز شریف ہو, ہمارا صدر شہباز شریف ہو, چاہے حافظ نعمان ہو, حنیف عباسی ہو, خواجہ سلمان رفیق ہو, 3 سال بدترین انتقام کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک پائی کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ. اور ریاست مدینہ کا دعوے دار جب آٹا چینی چوروں کو اپنے ساتھ کابینہ میں بٹھاتا ہے تو کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ لیکن فکر نہیں کرنا, ہمت سے جس طرح آپ کے لیڈروں نے ہمت دکھائی ہے, 3 سال, میں کہتا ہوں 3 سال جو ان کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, جس طرح مسلم لیگ نون ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے آج بھی. میں اپنے کارکنوں کو دل کی عطا گرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور جن کا دامن صاف ہوتا ہے نا, وہ عدالتوں کا سامنا بھی کرتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, انتقام کا سامنا بھی کرتے ہیں. لیکن جن کا دامن صاف نہیں ہوتا وہ فارن فنڈنگ کیس کو
6 سال دفتر داخل کر کے رکھتے ہیں فورن فنڈنگ کیس. اور میری بات سن لو, ایک ہی نعرہ, ووٹ چورو, ووٹ چورو, ووٹ چورو, آٹا خورو, ووٹ چورو, ووٹ چورو, ووٹ چورو, آٹا خورو, ووٹ چورو. وقت بدل جاتا ہے لیکن کہیں پہ منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام, کہیں پر کرپشن کا جھوٹا الزام, لیکن پاکستانی قوم گواہ رہنا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب فورن فنڈنگ کیس کھلے گا, ان حکمرانوں کی چوریوں سے پردہ اٹھے گا, تو لوگ اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر حیرانی سے دیکھیں گے کہ ان سے بڑا پاکستانی تاریخ میں کوئی چور حکمران نہیں آیا. اور نواز شریف نے جو قربانی دی اس قوم کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. شہباز شریف کو گرفتار کیا, آشیانہ میں صاف پانی میں کچھ نہیں ملا, تو پھر منی لانڈرنگ کا گھسا پٹا الزام لگایا برطانیہ کی عدالت میں. جب اس اخبار کو, جس کو یہ شہزاد اکبر صاحب لہرائے پھرتے ہیں, جس اخبار میں کہانی چھپی, اس اخبار کے وکیل نے کہا, عدالت میں کہا, وہ بھی برطانیہ کی عدالت میں, کہ منی لانڈرنگ کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سب مفروضے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سرٹیفائیڈ, یہ سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے, فریبی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ آصف صاحب بھی سرخرو ہوں گے. لیکن جو کمر توڑ مہنگائی ہے, جس نے غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا کر دیا ہے, اور میں کبھی کبھی اپنے جیل کے سیل میں یہ سوچتا تھا کہ اس باپ کو, اس ماں کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی جس کی بیٹی اس لیے روتی ہے کہ بیٹی کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں, جس کی ماں درد سے اس لیے کہراتی ہے کہ دوائیاں اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. تو میرے دوستو, جس ملک میں غریب کی جھونپڑی کو ناجائز تجاوزات کا نام دے کے گرا دیا جائے اور بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کرا دیا جائے, تو وہاں پر انصاف جس ملک میں نہیں ہوتا, وہاں پر قومیں ترقی نہیں کرتی. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرے گی, اور وہ دن آئے گا جب ان آٹا چوروں کو, چینی چوروں کو, دوائیاں چوروں کو پاکستانی عوام مجبور کر دے گی کہ یہ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو بھائیوں, انشاءاللہ پاکستانی عوام کے مسائل کی جنگ ہم سب مل کر, میری بہن مریم نواز, میں احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق صاحب, ہم سب مل کر لڑیں گے, اور 3 سال
बदतरीन इंतकाम के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तानी आवाम की जमात है, नवाज शरीफ की जमात है, शहबाज शरीफ की जमात है, इंशाल्लाह जिसने बिजली के अंधेरों को दूर किया वही पाकिस्तान के दुखों का, पाकिस्तानी आवाम के दुखों का मदावा करेगी। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने बहुत नारे लगाए, बहुत जज्बात आपके कीमती हैं। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे नारों का जवाब देंगे। ये जो उधर ब्रिज पे ऊपर मेरे भाई बुजुर्ग खड़े हैं उनको भी मेरा सलाम। मेरे नारे का जवाब दें। नवाज शरीफ, एक दफा और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब कर रहे हैं, कहा इन 3 सालों में पीटीआई एक भी मंसूबा ना लगा सकी। आज पेट्रोल 1 महीने में 4 बार महंगा होता है।